صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان فارس علوم سبق نمبر 11 موضوع ہے کفریہ کلمات کا بیان۔ آج کل جہالت باوجود علم کے عام ہونے کے جہالت عام ہے۔ لوگ جہالت کی وجہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ بھی بول دیتے ہیں جو حرام بلکہ کفریہ ہوتے ہیں۔ اس کلمات سے بچنے کے لیے ان کا علم حاصل کرنے کا کیا حکم ہے؟ حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم جو ہے یہ سیکھنا فرض ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں کلمہ کفریہ ہے؟ اس کی معرفت، اس کی پہچان کے لیے درج ذیل قواعد کو ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجز کہنا یہ کفر ہے، لہذا ایسے کلمات کفریہ ہوں گے جن سے اللہ رب العزت کا عاجز ہونا معلوم ہو، جیسے کسی زبان دراز آدمی سے یہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، یہ کفر ہے۔ میں کس طرح کروں؟ یہ کفر ہے۔ یوں ہی ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا، اس نے کہا عورتوں پر تو خدا کو قدرت ہے نہیں، مجھ کو کہاں سے ہوگی؟ یہ کلمہ کفر ہے۔ نمبر 2، خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صمت متعین کرنا بھی شرعاً جائز نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا کفر ہے، لہذا کسی سے کہا گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں۔ یا ایک نے دوسرے سے کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے غصہ میں کہا نہیں۔ یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے۔ یہ سب کے سب جو ہے کفریہ کلمات ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے۔ اس طرح نمبر 4، اللہ تعالیٰ پر اعتراض بھی کفر ہے، لہذا کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دے کر یہ کہا اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اس کو تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے؟ ایسا کہنا کفر ہے۔ یوں ہی مصائب میں مبتلا ہو کر کہنے لگا تو نے میرا مال لیا اور اولاد لے لی اور یہ لیا اور وہ لیا، اب کیا کرے گا اور کیا باقی ہے جو تو نے نہ کیا؟ اس طرح یہ بکنا جو ہے یہ کفر ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا، ان کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو فواحش اور بے حیائی کی طرف منسوب کرنا یہ کلمہ کفر ہے۔ مثلاً معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا یہ کفر ہے۔ نمبر 6، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں آخر نبی نہ جانے یا حضور علیہ السلام کی کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے، آپ کے منہ مبارک بال مبارک کو تحقیر سے حقارت کی نگاہ سے یاد کرے، آپ کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناخن بڑے بڑے کہے، یہ سب کفر ہے۔ یوں کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد 3 بار انگشت ہے مبارک چاٹ لیا کرتے، اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف۔ یا کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، امامہ باندھنا یا شملہ لٹکانا، ان کی اہانت یہ کفر ہے، ان کی توہین کرنا کفر ہے، جبکہ سنت کی توہین مقصود ہو۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہے تو سنت، اس کام کو ہلکا بتائیں گے یا اس کی توہین کرتے نظر آئیں گے سمجھانے پر، اگر وہ کام سنت سے متعلق ہوگا تو کہہ دیں گے یہ سنت ہے، تو سنت کی توہین بھی کفر ہے۔
نمبر 7، جبرائیل یا میکائیل یا کسی فرشتہ کو جو شخص عیب لگائے یا توہین کرے کافر ہے۔ دشمن مبغوض کو دیکھ کر، یعنی جس سے بغض رکھتا ہو، یہ کہنا کہ ملک الموت آ گئے، یا کہا ایسے ویسا ہی دشمن جانتا ہوں اسے جیسے ملک الموت کو۔ اس میں اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے تو کفر ہے، اور موت کی ناپسندیدگی کی بنا پر ہے تو کفر نہیں۔ بہرحال اس طرح کے کلمات بر احتیاط یہ ہے نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 8، قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیات مبارکہ کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے۔ مثلا داڑھی منڈانے سے منع کرنے پر اکثر داڑھی منڈے کہہ دیتے ہیں کلا سوف تعلمون، جس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ کلا صاف کرو۔ یہ قرآن مجید کی تعریف و تبدیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ مذاق اور دل لگی ہوئی، اور یہ دونوں باتیں کفر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں بے موقع پڑھ دیا کرتا ہے، مقصود ہنسی ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو نماز جماعت کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا، تو یہ کفر ہے۔ نمبر 9، اس قسم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی، وہ کفر ہے۔ مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا نماز پڑھتا تو ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں ہے، یا کہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا، کہا نماز پڑھو پڑھ کے کیا کروں، کس کے لیے پڑھوں، ماں باپ تو مر گئے، یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا، یا کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یوں ہی کوئی شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے، بعد میں نہیں پڑھتا، کہتا یہ کہ یہی بہت ہے، یہ جنتی جتنی بھی پڑھی ہے یہی زیادہ ہے، کیونکہ رمضان مبارک میں ایک نماز جو ہے 70 نماز کے برابر ہے، ایسا کہنا کفر ہے، اس لیے کہ اس سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 10، اس قسم کی باتیں جن سے روزہ کی ہتک یعنی توہین اور تحقیر یعنی حقارت ہو کہنا کفر ہے۔ مثلا روزہ رمضان نہیں رکھتا اور یہ کہتا یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے جسے کھانا نہ ملے، یا کہتا جب خدا نے کھانے کو دیے تو بھوکے کیوں مرے، یہ ساری کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ علم دین اور علماء کی توہین بے سبب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم دین ہے تو یہ کفر ہے۔ یوں ہی عالم دین کی نقل کرنا، مثلا کسی کو ممبر وغیرہ کسی اونچی جگہ پر بٹھائیں اور اس سے مسائل کے بطور استعزاء دریافت کریں، پھر اسے تکیہ وغیرہ سے ماریں اور مذاق کو بنائیں، یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 12، شریعت کی توہین کرنا کفر ہے، بلکہ کہے میں شرع ورع نہیں جانتا، یا عالم دین محتاط کا فتویٰ پیش کیا گیا، اس نے کہا میں فتویٰ نہیں مانتا، فتویٰ کو زمین پر پٹک دیا، مار دیا، پھینک دیا، یہ سارے کفر باتیں ہیں۔ کسی شخص کو شریعت کا حکم بتایا کہ اس معاملہ میں یہ حکم ہے، اس نے کہا ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم رسم کی پابندی کریں گے، یا ایسا کہنا یعنی بال میں شاخ کی کفر ہے۔ نمبر 13، مسلمان کو کلمات کفر کی تعلیم و تلقین کرنا کفر ہے، اگرچہ کھیل اور مذاق میں ایسا کرے، کسی کفر کی تعلیم کی اور یہ کہا تو کافر ہو جا، تو وہ کفر کرے یا نہ کرے، یہ کہنے والا کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، یا ان کا یہ کہنا کیسا ہے؟ ایسا کہنا بالکل غلط ہے، جہالت ہے، اور علم دین سے دوری ہے اور کم عقلی ہے۔ قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا، کافر کہنے کا حکم دیا، پوری صورت نازل ہے، اس کی پہلی آیت بھی یہی ہے قل یا ایھا الکافرون۔ اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اسلام پر مرے گا یا خاتمہ اس کا خدا جانے، اس کا حال تو خدا جانے۔ مگر شریعت نے کافر و مسلم امتیاز رکھا ہے، وہ ہمیں رکھنا پڑے گا، اس کا لحاظ۔ کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان سے کفر کی بات نکل گئی تو کافر نہیں ہوا۔ یعنی جب اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سننے والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ غلطی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور اگر بات کی پچ کی بات اپنی بات پر اڑ گیا تو اب کافر ہو گیا کہ کفر کی تائید کرنا بھی کفر ہے۔ اگر دل میں کفری بات کا خیال پیدا ہوا
اور اسے زبان سے کہنا برا جانتا ہے تو کیا حکم ہے؟ کفر والی بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے بلکہ خالصتاً ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوگا تو اسے برا جانتا ہے۔ اگر کفر بقا تو نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کفر قطعی ہو تو عورت نکاح سے نکل جائے گی، پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ جہاں پسند کرے نکاح عورت کر سکتی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے۔ اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا، دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت زنا ہوگی اور بچے ولد زنا ہوں گے۔ اور اگر کفر قطعی نہ ہو، بعض علماء کافر بتاتے ہیں اور بعض نہیں، یعنی فقہاء کے نزدیک کافر ہو اور متکلمین یعنی جو عقائد بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک نہیں، تو اس صورت میں بھی تجدید اسلام و تجدید نکاح کا حکم بہر کیف ہوگا، یعنی دونوں حالتوں میں، تاکہ احتیاطی طور پر جو ہے حکم شرع نہ ہو۔ تجدید ایمان کا طریقہ بتا دیں۔ جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سے رد ہوا، توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ توبہ کے لیے یوں کہیں، یا اللہ عز و جل میں نے جو فلاں کفر بولا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، یا جو کفریہ کام میں نے کیا ہے اسے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد علیہ السلام اللہ رب العزت جل مجد کریم عز و جل جلالہ و عما نوالہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی ضمناً ہو گئی۔ اگر معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بقی ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بقا ہے، تو اب یوں کہیں، یا اللہ عز و جل مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھیں۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا تب یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں، یا اللہ عز و جل اگر مجھ سے کفر ہو گیا ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، یہ کہنے کے بعد کلمہ شریف پڑھ لیجیے۔ اب یہ تو تھا تجدید ایمان کا طریقہ، یہ بہت اہم ترین چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم آپ کو علم دین کی طرف بلاتے ہیں اور آپ دور بھاگتے ہیں۔ کتنی اہم ترین چیزیں ہیں۔ تجدید نکاح کیسے کیا جائے، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، ہاں بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی موجودہ وزن کے حساب سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی رقم جو ہے مہر واجب ہے۔ اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں 3000 پاکستانی روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا، مثال کے طور پر۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ جدید نکاح بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر حق مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے معاف کرنے کا سوال نہیں کرے گا۔ تو مزید کچھ باقی ہیں باتیں، تو جس کو کوئی بات سمجھ نہ ہے تو وہ سوال کر لیجئے گا، بھی وقت ہمارا ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔